على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے صرف 3 دن بعد اسلام کو قبول کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے دوسرے سال مشرف با اسلام ہوئے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے دوسرے سال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 دن بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی۔ آپ سے پہلے 39 مرد مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ کے مسلمان ہونے سے 40 کا عدد پورا ہوا۔ اس سے بھی اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ آپ نبوت کے دوسرے سال حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ نے بعثت کے 6 سال اسلام قبول کیا، جبکہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت مکمل ہو چکی تھی۔ ابن ابی خیثمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 39 آدمی اسلام لا چکے تھے اور میں نے لا کر 40 کا عدد مکمل کر دیا۔ میں نے ایمان لا کر 40 کا عدد مکمل کیا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی تو جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ قال فیہ فنزل جبرائیل وقال یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، اے نبی کافی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اور وہ مومن جو آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and the word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے کہ ایک نمازی آیا۔ اس نے نماز سے فارغ ہوتے ہی دعا مانگنا شروع کی، یا اللہ مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو نے جلد بازی کی ہے، جب تو نماز پڑھا کرے تو بیٹھ کر پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کر جو اس کی شان کے لائق ہو، اور مجھ پر درود پاک پڑھ کر دعا مانگ۔ پھر ایک اور نمازی آیا اور اسے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر درود پاک پڑھا تو سرکار تو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو دعا کر، تیری دعا قبول ہوگی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ جب میں نماز پڑھ کر بیٹھا اور اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر میں نے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر دعا کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ یہ فرمائے کہ اگر آپ کی ذات بابرکات پر درود پاک کی وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے تیرے سارے معاملات کے لیے کافی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک درود پاک پڑھے اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس امتی کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے اور اس پر درود پاک کی مثل اس پر رحمت بھیجتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور تمہارے باطن کی طہارت ہے، اور جو مجھ پر ایک بار بھی درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے درجہ اور وسیلہ کی دعا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرا وسیلہ تمہارے لیے شفاعت کا باعث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔